حضور واردات تو بتائیں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم کو اے ایس آئی نے نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو میں نے کہا ہے کہ آپ کا اے ایس آئی کبھی مجھ سے بے عزتی کروائے گا، اس نے کہا۔ میں نے 100 بار پوچھا کہ میرے گھر پر چھاپا کس معاملے میں پڑا ہے، تو یہی کہتا رہا کہ تھانے چل کر بتاؤں گا۔ ایک تو اس شخص کو خدا نے شکل ہی ایسی دی، اور جب یہ ناک چڑھا کر بات کرتا ہے تو مجھ کو اور برا لگتا ہے۔ میں نے اس کو واردات بتائی۔ وہ اسحاق؟ اس نے میری ران پر بڑے زور سے ہاتھ مار کر کہا۔ وہ جو شکاری ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا اور ماتھے کو اپنے ہاتھ سے رگڑ کر بولا، تھوڑے دن ہوئے اس نے شاید شادی کی ہے۔ میں ان کے گاؤں کے نمبردار کے پاس جاتا رہتا ہوں۔ اس لڑکی کو جو اسحاق کی بیوی ہے میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ دونوں مرتبہ میں نے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس لڑکی کو پہلے میں نے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس لڑکی کا نام جنت ہے اور یہ فلاں گاؤں سے اسحاق کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی اور یہ غریبوں کی بیٹی ہے۔ نہیں حضور، اس نے کہا، مجھ کو 16 آنے یقین ہے کہ میں نے لڑکی کو کسی گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، کہیں اور دیکھا تھا، اور جہاں بھی دیکھا تھا وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ کہاں دیکھا ہوگا تم نے؟ میں نے کہا، رنڈیوں کے بازار میں دیکھا تھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، شاید کہیں اس کا سودا ہو رہا تھا۔ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ لڑکی اس گاؤں سے آئی تھی۔ نہیں حضور، اس نے کہا، یہ لڑکی کسی اچھی جگہ سے نہیں آئی۔ اس نے میری ران پر ایک بار پھر زور سے ہاتھ مار کر کہا، لڑکی ایک بار پھر مجھ کو دکھا دو۔ اس نے یہ بات ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں کی تھی کہ میں نے اس کو یہ لڑکی دکھانا ضروری سمجھا۔ میں نے اس ڈکیت کی اور اپنی بہت تھوڑی باتیں آپ کو سنائی ہیں۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہوئی تھیں۔ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ لڑکی کو کسی بہانے تھانے بلایا جائے۔ بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جس کو چاہتا تھانے بلا سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو اسحاق کے گاؤں بھیجا کہ وہ اسحاق کی اس بیوی کو ساتھ تھانے لے آئے اور ان کو یہ کہے کہ زیور اور 1-2 چیزیں شناخت کرنی ہیں۔ ان کا گاؤں دور نہیں تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد دونوں پہنچ گئے۔ میں نے ڈکیت کو ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں سے وہ لڑکی کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ اسحاق اور یہ لڑکی جب میرے دفتر میں آئے تو میں نے ایک اور واردات کے زیور کی 2 چیزیں جو میرے قبضے میں تھیں ان کے آگے رکھ دیں۔ یہ چیزیں ان کی نہیں تھی، اس واسطے جنت نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ ان کا مال نہیں۔ میں نے ڈکیت کو کسی اور نام سے پکار کر اندر بلایا اور اس کے ساتھ اس طرح کی بات کی جیسے وہ تھانے کا کوئی ملازم تھا۔ وہ سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکی کو ایک بار پھر بہت غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس نے ذرا سا سر ہلایا۔ میں نے اس کو ویسے ہی ایک حکم دے کر باہر نکال دیا۔ پھر اسحاق اور اس کی بیوی جنت کو تسلی دی کہ ان کا مال مل جائے گا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ان کو میں نے خواہ تکلیف دی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ڈکیت میرے پاس آیا۔ حضور میری بات مانیں، اس نے کہا، یہ لڑکی صحیح نہیں، یہ معلوم کریں کہ کہاں سے آئی ہے۔ واردات پر غور کریں، کیا ایسا شبہ ہوتا ہے کہ ملزموں کی مدد اندر سے کسی نے کی ہو؟ مجھ کو پکا شبہ ہے کہ واردات اس لڑکی نے کرائی ہے۔ میں نے غور کیا تو ایک بات مجھ کو شک میں ڈالتی تھی، وہ یہ تھی کہ ڈکیتوں نے زنجیر کس طرح کھولی تھی۔ میں نے کوشش کر کے دیکھا تھا، باہر سے ٹین کی پتری اندر جا سکتی تھی، لیکن میں نے چھری داخل کر کے دیکھی تھی جو پتری سے مضبوط ہوتی ہے۔ زنجیر نہیں کھلی تھی۔ اب مجھ کو خیال آنے لگا کہ زنجیر اندر سے کھولی گئی ہے۔ ایک اور بات میرے اس شک کو رفع کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ اندر ٹرنک ادھر ادھر پھینکے ہوئے تھے اور سارے ٹرنک کھولے ہوئے تھے، جن میں سے پارچات وغیرہ باہر نکال کر بکھیرے گئے تھے۔ اگر ان لوگوں کو گھر بھیدی کی مدد حاصل ہوتی تو وہ سارے ٹرنک نہ کھولتے، وہ صرف مال والا ٹرنک کھولتے اور مال نکال کر لے جاتے۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو اپنے تجربے کی روشنی میں یہ خیال آیا کہ یہ واردات تجربے کار ڈکیتوں کی ہے۔ انہوں نے سامان اس لیے بکھیر دیا ہوگا کہ یہ شک نہ ہو کہ اس واردات میں کوئی گھر بھیدی بھی ہے۔ گھر بھیدی اگر کوئی تھا تو وہ جنت کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ اب میرے واسطے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ معلوم کروں کہ جنت واقعی اس گاؤں سے آئی تھی جو وہ بتاتی تھی یا ڈکیت کا شک صحیح تھا۔ میں دفتر سے باہر یہ سوچ کر نکلا کہ جنت نے اپنے جس گاؤں کا نام بتایا ہے اس گاؤں میں کسی آدمی کو بھیج کر معلوم کرواؤں کہ 2 مہینے پہلے اس گاؤں سے جنت نام کی کوئی لڑکی لاپتہ ہوئی تھی یا نہیں۔ مجھ کو یہ بات ذرا خفیہ طریقے سے معلوم کروانی تھی۔ میں نے برآمدے میں اسحاق کے گاؤں کے چوکیدار کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اسی کو بلا لیا۔ میں نے اس کو جنت کے گاؤں کا نام بتایا اور کہا کہ وہاں جا کر معلوم کرے کہ اس نام کی کوئی لڑکی 2 مہینے پہلے لاپتہ ہوئی ہے۔
اگر ہوئی ہے تو اس کے باپ کا نام معلوم کر کے آئے، اور یہ بھی معلوم کرے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور کیسا آدمی ہے، کیا وہ شریف ہے، بدماش ہے، کس قسم کا آدمی ہے۔ پھر وہ جنت کے بارے میں معلوم کرے کہ گاؤں میں اس کی شہرت کیسی تھی۔ چوکیدار سرکاری آدمی ہوتے تھے، لہٰذا یہ مخبری بھی کرتے تھے اور ان کو پولیس کے طور طریقوں کا پتہ ہوتا تھا۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور وہ میری ضرورت بھی سمجھ گیا۔ میں سمجھ گیا ہوں حضور، اس نے کہا۔ میں نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ اس میں اتنی سمجھ ہوتی تو ڈکیت گاؤں سے نکل کر نہ جاتے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ایک لڑکی باہر سے آئی ہے۔ حضور، چوکیدار نے غلاموں کی طرح کہا، ڈکیتوں کے آنے جانے کا مجھ کو پتہ نہیں چلا، لیکن جنت کا مجھ کو پتہ ہے کہ وہ رات کو اسحاق کے ساتھ آئی تھی اور اس کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حساب آپ خود کر لیں، اس نے کہا۔ میں نے لڑکی کو نہیں پہچانا تھا، چاند بادلوں میں تھا۔ میں نے اسحاق کو اور اس کے دونوں دوستوں کو پہچان لیا تھا۔ اسحاق کے ساتھ سلام دعا بھی ہوئی تھی، لڑکی کے سر پر چادر تھی۔ میں یہ سمجھا کہ یہ گاؤں کی کوئی عورت ہوگی جس کو یہ ساتھ لے گئے ہوں گے اور اب واپس لائے ہیں۔ صرف ایک دن گزرا تو پتہ چلا کہ اسحاق کی شادی باہر کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے جس کو وہ نکال کر لایا ہے۔ تب مجھ کو خیال آیا کہ پرسوں رات تینوں اسی لڑکی کو لا رہے تھے۔ مجھ کو یاد آیا کہ اسحاق نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو لینے اکیلا گیا تھا۔ لڑکی نے بھی یہی کہا تھا کہ اسحاق اکیلا تھا، لیکن چوکیدار کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ 2 دوست تھے۔ اس سے مجھ کو شبہ ہو گیا۔ ایک بات کو دل میں رکھیں کہ ڈکیتی کی تفتیش اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح میں کر رہا تھا، لیکن میرے مشتبہ ڈکیت نے مجھ کو کسی اور شک میں ڈال دیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ اسحاق اور جنت ابھی یہاں سے نکل کر گئے ہیں، وہ بھاگ کر جائے اور ان دونوں کو واپس بلا لائے۔ اور تم یوں کرنا، میں نے کہا، ان دونوں کو ادھر بھیج کر خود اس گاؤں کو روانہ ہو جانا جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اور وہ کام کر کے آنا۔ تھانے میں پیشہ ور مجرم جمع تھے اور ان سے ASI پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے یہ سلسلہ جاری رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد اسحاق اور جنت آ گئے۔ میں پہلے جنت کو اندر لے گیا۔ تمہیں گاؤں سے لانے کے واسطے اسحاق اکیلا گیا تھا؟ میں نے کہا۔ بہت دلیر آدمی ہے۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ اکیلا تھا۔ میں نے جنت کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور باہر نکل کر اسحاق کے ساتھ بات کی۔ اس سے بھی یہی پوچھا کہ تم اکیلے گئے تھے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، میں اکیلا گیا تھا۔ تمہارے 2 دوست تم کو کہاں مل گئے تھے؟ دوست؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، پھر خود ہی بولا، او وہ دونوں، وہ راستے میں مل گئے تھے۔ میں اپنے دفتر میں گیا اور جنت سے پوچھا کہ اسحاق کے دونوں دوست اس کو کہاں ملے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرا گئی اور چپ رہی۔ بولو جنت۔ مجھے یاد نہیں، جنت نے جواب دیا۔ جنت، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، تم اپنے گاؤں کا صحیح نام بھی نہیں جانتی، تم کہیں اور کی رہنے والی ہو، اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ اس نے ذرا کھڑی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ فلاں گاؤں کی رہنے والی ہے۔ یہ وہی گاؤں تھا جو اس نے پہلے بتایا تھا۔ میں باہر نکلا اور ایک کانسٹیبل کو اسحاق کے دونوں دوستوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے میں لے آؤ۔ میں نے یہ نام چوکیدار سے معلوم کر لیے تھے۔ پھر میں نے یہ انتظام کیا کہ اسحاق کو الگ اور جنت کو الگ بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ جس مشتبہ ڈکیت نے میرے دل میں جنت کے بارے میں شک ڈالا تھا، وہ جنت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور اس نے ایک بار پھر کہا کہ یہ لڑکی استادوں کی چیز ہے۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا اور 3-3.5 گھنٹے گزر گئے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اسحاق کے دونوں دوست آ گئے ہیں۔ میں نے ان کو تھوڑی دیر کے واسطے باہر بٹھا دیا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو ان میں سے ایک کو اندر بلا لیا۔ اسحاق کی بیوی کون سے گاؤں سے آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے گاؤں کا وہی نام بتایا جو جنت بتاتی تھی۔ کیا تم لڑکی کو لانے کے واسطے اسحاق کے ساتھ گئے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ہم دونوں دوست راستے میں کھڑے تھے، اس گاؤں تک نہیں گئے تھے۔ تم کہاں کھڑے رہے؟ پل کے پاس، اس نے جواب دیا۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اس کے دوست کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال پوچھا۔ اس نے ایک اور جگہ بتائی جہاں وہ اسحاق اور جنت کے انتظار میں کھڑے رہے تھے۔ مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ تم لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے تم پر کوئی الزام تو نہیں لگایا۔ جنت اپنی مرضی سے آئی ہے، تم لوگوں نے اس کو اغوا تو نہیں کیا۔ ایک بار پھر سوچو اور مجھ کو بتاؤ کہ تم اپنے دوست کے ساتھ جنت کے گاؤں تک گئے تھے یا نہیں؟ نہیں، اس نے زوردار طریقے سے نہ کہا۔
اس کے لہجے میں ڈر بڑا صاف تھا۔ اکھڑی اکھڑی آواز میں کہنے لگا، ہم راستے میں کھڑے تھے، تم اور تمہارا دوست ایک جگہ کھڑے تھے؟ جی۔ میں نے اس کو بے وقوف بنانے کے واسطے ایک اور جگہ کا نام لے کر کہا کہ اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ دونوں تو فلاں جگہ کھڑے رہے تھے۔ اوہ، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میرے دماغ سے نکل گیا تھا، ہم نے دراصل اسحاق کا انتظار اس جگہ کیا تھا، اس سے پہلے ہم ذرا سی دیر پل کے پاس کھڑے رہے تھے۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ ان کو شاید ڈر تھا کہ میں ان کو جنت کے اغوا میں گرفتار کر لوں گا۔ میں نے اس کو باہر لے جا کر ایک جگہ الگ بٹھا دیا۔ میں نے اب چوکی دار کا انتظار کرنا تھا، وہ بہت دور گیا تھا، اس نے تو رات کو ہی آنا تھا۔ میں نے تھانے کے اور کئی کام کرنے تھے، میں ان میں مگن ہو گیا۔ دیہاتیوں اور شہریوں میں تھانے داروں کے خوش آمدی ہوتے ہیں، یہ میرے وقتوں میں بھی تھے اور آج کے وقت بھی یہ ہوتے ہیں۔ کوئی واردات ہو جائے تو یہ علاقہ تھانے دار کو خوش کرنے کے واسطے مخبری کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے طور پر سراغ رسانی کرتے رہتے ہیں اور تھانے دار کو نئی سے نئی باتیں سناتے ہیں۔ اسحاق کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی تو خوش آمدیوں کی آمد و رفت تھانے میں شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھ کو بہت سی باتیں بتائیں۔ ان باتوں سے صرف یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ مجھ کو خوش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ ان میں ایک سے مجھ کو پتہ چلا کہ اسحاق کے یہ دونوں دوست اب اس کے دوست نہیں ہیں، ان میں کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے دوست یہی دو تھے، دونوں اسحاق کے ہم عمر تھے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ ان میں سے ایک دوست کی اسحاق کے ساتھ کہیں ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اس دوست کا نام شجاع تھا۔ میں نے شجاع سے پوچھا تھا کہ ان کی اتنی پکی دوستی کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک خوش آمدی مخبر نے بتایا، شجاع تو بڑے غصے میں تھا، کہتا تھا کہ یہ شخص یعنی اسحاق پچھتائے گا۔ اس نے ناراضگی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ میں نے ان کی رنجش کی بابت چند اور باتیں معلوم کر لیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے شکاری جو شکار ہوا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ رات ہو گئی۔ اسحاق، جنت اور اسحاق کے دونوں دوست ابھی تک تھانے میں تھے۔ میں نے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مجھ کو گھر میں اطلاع دی گئی کہ چوکی دار آ گیا ہے۔ میں نے اس کو اپنے گھر بلا لیا۔ نا حضور، چوکی دار نے مجھ کو بتایا، وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ اس گاؤں کی کوئی لڑکی لاپتہ نہیں اور جنت نام کی کوئی لڑکی اس گاؤں کی نہیں۔ میں نے جنت کا حلیہ بتایا، عمر بتائی، لیکن پتہ لگا کہ یہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں۔ میں نے چوکی دار کو گاؤں جانے کی اجازت دے دی اور میں تھانے چلا گیا۔ مجھ کو اب ان سب پر غصہ آ رہا تھا۔ میں ڈکیتی کی تفتیش کر رہا تھا اور ان چاروں نے اپنا ہی کوئی ڈرامہ بنایا ہوا تھا۔ میں اس ڈرامے کو بھی کھول کر دیکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ شاید اسی سے ڈکیتی کی واردات کا کوئی سراغ مل جائے۔ تھانے جا کر میں نے جنت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ میں تم کو تمہارے گاؤں لے جا رہا ہوں، میں نے اس کو کہا۔ نا جی، اس نے کہا، میں وہاں نہیں جاتی، میرا باپ مجھ کو مار ڈالے گا۔ میری موجودگی میں وہ تجھ کو کس طرح مار ڈالے گا؟ میں نے کہا، وہ تو کمزور اور غریب آدمی ہے، آپ مجھ کو وہاں کیوں لے جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا راضی نامہ کروا دوں گا۔ میں نے کہا، ماں باپ کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ میں تجھ کو لے کر جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے سر کو ہلاتی تھی اور اپنے گاؤں جانے سے انکار کرتی تھی۔ جنت، میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا منہ اوپر اٹھا کر کہا، میں تجھ کو اس واسطے تمہارے گاؤں لے جاؤں گا کہ مجھ کو اپنا گھر اور اپنے ماں باپ دکھاؤ۔ وہ تو کچا کوٹھا ہے، اس نے کہا، آپ اسے دیکھ کر کیا کریں گے؟ تم اس گاؤں کی رہنے والی نہیں ہو، میں نے کہا۔ اگر میں غلط ہوں تو وہاں چل کر مجھ کو اپنا گھر اور اپنے ماں باپ دکھاؤ، یا یہ بتا دو کہ تم اسحاق کے ساتھ کہاں سے آئی ہو۔ اگر نہیں بولو گی تو میں تم کو تمہارے گاؤں چھوڑ کر آ جاؤں گا، بولو۔ اب وہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ تم کو پہچاننے والے یہاں موجود ہیں، میں نے کہا، اپنی زبان سے بولو۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ ڈاکوؤں کے واسطے اسحاق کے مکان کے باہر والے دروازے کی زنجیر اندر سے تم نے کھولی تھی نا؟ اب تو وہ اس طرح ہو گئی جیسے اس کا دم نکل گیا ہو۔ ڈرتی کیوں ہو؟ میں نے کہا، جو ہوا ہے وہ بتا دو۔ اگر یہ نہیں بتانا چاہتی تو یہ بتا دو کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ تم اس گاؤں کی نہیں ہو جو تم بتاتی ہو۔ میرا شبہ رفع کر دو، میں تم کو تھانے سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تھانے میں جھوٹ نہیں چل سکتا۔
اگر میں سچ بتا دوں تو آپ میرا کچھ خیال کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ تم ملزم پکڑوا دو اور جاؤ۔ میں خانہ بدوشوں کی لڑکی ہوں، اس نے کہا۔ کون سا قبیلہ ہے تمہارا؟ باوریا، اس نے جواب دیا۔ تم باوریا لگتی تو نہیں ہو، میں نے کہا۔ مجھ کو خواب کی طرح یاد ہے کہ میں اغوا ہوئی تھی، اس نے کہا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھ کو ذرا سا بھی یاد نہیں کہ میرے ماں باپ کون تھے اور میرا مذہب کیا تھا۔ میں نے کبھی افسوس نہیں کیا۔ ان لوگوں یعنی خانہ بدوشوں نے مجھ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور میں انہی لوگوں کو اپنا سمجھتی ہوں، لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے اور مجھ کو اپنا گھر مل گیا ہے تو میں نے وہ زندگی دماغ سے اتار دی ہے جو باوریوں کے ساتھ گزاری ہے۔ مجھ کو اس کی زندگی کی کہانی اور اس کی دلچسپیوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے تفتیش پوری کرنی تھی اور ملزموں کو پکڑنا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پہلے واردات کی بات کرے۔ وہ بات کرتے ڈرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ میں اس پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ اندر سے زنجیر تم نے کھولی تھی، میں نے کہا۔ ہاں جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ زنجیر میں نے کھولی تھی اور آدمی تمہارے قبیلے کے تھے۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور ہنس کر کہا، ڈرو نہیں، دلیری سے بات کرو۔ اس نے میرے ہنسنے کو اور ہاتھ پکڑنے کو کچھ اور سمجھ لیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ملنے لگی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ خانہ بدوشی کی آزاد زندگی نے اس میں بڑی سخت کشش پیدا کی ہوئی تھی۔ اپنا وعدہ نہ بھولنا، اس نے کہا۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جس کے آگے آدمی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ اس کا یہ طریقہ کامیاب ہے اور مجھ کو قبول ہے، اور وہ پہلے یہ بتائے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی تھی۔ اتنی جلدی جرم کا اقبالی بیان کوئی نہیں دیا کرتا۔ یہ لڑکی جال سے نکل تو نہیں سکتی تھی۔ وہ معمولی لڑکی نہیں تھی، بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے میرے واسطے رومانی فضا پیدا کر دی تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رومان اس کو نقصان دے رہا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس نے واردات سے پردہ اٹھایا اور اقبالی بیان دے دیا۔ یہ لڑکی اس گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی جس کا وہ نام لیتی رہی تھی۔ یہ باوریا خانہ بدوش قبیلے کی لڑکی تھی اور اسحاق نے اس کو اس کے قبیلے سے خریدا تھا۔ اس نے 3000 روپیہ ادا کیا تھا۔ گھر والوں کو اسحاق نے یہ بتایا تھا کہ ایک گاؤں کی لڑکی اس کے پیچھے نکل آئی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ میں آپ کو اسحاق اور اس لڑکی جنت کے بیان پہلے سنا چکا ہوں۔ دونوں کے بیان ایک جیسے تھے، یعنی یہ کہ گاؤں کا نام اور یہ کہ جنت بڑے غریب باپ کی بیٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب جنت نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے یہ بیان آپس میں ملائے ہوئے تھے۔ مجھ کو ایک سوچ آئی کہ اسحاق کے دونوں دوستوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اسحاق لڑکی کو گاؤں سے لینے گیا تو وہ راستے میں اس کے انتظار میں کھڑے رہے تھے اور ان کے ساتھ اپنے گاؤں میں آئے تھے۔ پھر ان دونوں کی اسحاق کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تھی۔ مجھ کو یہ کوئی بڑا دلچسپ ڈرامہ لگتا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری واردات دوسروں کے بیانات سے سناؤں گا۔ ابھی آپ جنت کا مختصر سا بیان سن لیں۔ یہ آپ کے واسطے عجیب ہوگا، میرے واسطے نہیں۔ اسحاق شکار پر گیا تو خانہ بدوشوں کے ڈیرے کے باہر جنت کو دیکھا، جو اس کو بہت ہی خوبصورت لگی۔ اس نے 2-3 بار پھر وہاں جا کر خانہ بدوشوں کے ساتھ دوستی بنا لی۔ اس نے جنت کی بات کی تو 3000 روپیہ پر سودا ہو گیا اور وہ 3-4 دنوں بعد رقم دے کر جنت کو لے آیا اور شادی کر لی۔ اسحاق کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جرائم پیشہ قبیلہ ہے اور جنت گھر بھیدی کے واسطے آئی ہے۔ 2 مہینوں میں جنت نے سارے گھر پر اپنا اعتماد پیدا کر لیا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اسحاق کی ماں، بہنیں اور ہر کوئی جنت کو پسند کرتا تھا۔ یہ جنت کی استادی تھی۔ گاؤں میں ایک عورت چوڑیاں بیچنے کے واسطے آیا کرتی تھی۔ ایسی عورتیں عموماً خانہ بدوش ہوا کرتی تھیں۔ وہ ٹوکری میں چوڑیاں رکھ کر گاؤں گاؤں بیچتی پھرتی تھیں۔ یہ عورت اسحاق کے گھر ضرور آتی یا جنت اس کی آواز سنتی اور باہر نکل کر اس کو بلا لیتی تھی۔ وہ اور اسحاق کی بہنیں اس سے چوڑیاں خریدتی تھیں۔ 2 مہینوں میں یہ عورت 3 بار آئی۔ یہ جنت کے قبیلے کی عورت تھی اور جنت ہی کے پاس آتی تھی۔ وہ تیسری بار آئی تو جنت نے موقع پیدا کر کے اس کو بتا دیا کہ ڈکیتی کے واسطے آدمی فلاں رات آ جائیں۔ یہ لوگ جرائم پیشہ تھے۔ انہوں نے اپنے اشارے اور اپنے کوڈ الفاظ مقرر کیے ہوئے تھے۔ جنت نے اس عورت کو کسی طرح ٹرنکوں والا کمرہ بھی دکھا دیا۔ جنت نے دیکھ لیا تھا کہ اسحاق کے گھر میں بہت سارا زیور ہے اور وہ فلاں ٹرنک میں رکھا جاتا ہے۔
واردات کی رات جنت ظاہری طور پر سوئی ہوئی تھی، لیکن وہ پوری طرح بیدار تھی، باقی سب سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات بعد جنت کو بلی کی ہلکی سی میاؤں کی آواز سنائی دی۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور ڈیوڑی میں جا کر بڑے دروازے کی زنجیر کھول دی، خود آ کر لیٹ گئی۔ 3 آدمی اندر آئے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اب جنت نے اس گھر سے بھاگنا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتی تھی کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، اس کو یہ باعزت زندگی پسند آ گئی تھی۔ اپنے قبیلے کے بارے میں اس نے بتایا کہ واردات سے 2 دن پہلے قبیلہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے 8-9 میل دور چلا گیا تھا۔ جنت کو وہ جگہ بتا دی گئی تھی جو اس نے مجھ کو بتا دی۔ اس نے ان 3 آدمیوں کے نام بھی بتا دیے جنہوں نے ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ اب میری ایک بات غور سے سنیں، اس نے کہا، میں نے آپ کو ساری بات سنا دی ہے، یہ بات اسحاق کو بھی اور سب کو معلوم ہو جائے گی، پھر آپ جانتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرتی ہوں، مجھ کو موقع دیں کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، کل صبح وہاں پہنچ جانا جہاں ہمارا ڈیرا ہے، رقم ابھی بتا دو، وہاں سے نقد مل جائے گی۔ اگر اعتبار نہیں تو دوسرا کام کرو، مجھ کو اپنے گھر پہنچا دو اور کہہ دو کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے، مجھ کو جتنے دن چاہو اپنے گھر رکھو، ہمارے ڈیرے پر اطلاع کر دینا، تم کو رقم گھر میں مل جائے گی اور میں چلی جاؤں گی۔ میں نے ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجھ کو اس کا سودا قبول ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ میری قیمت کا اندازہ کیا آپ نے؟ اس نے کہا، 300 روپیہ ایک رات۔ ایک نواب لے گیا تھا مجھے اور اس نے منتیں الگ کی تھی۔ میں کہاں کا نواب ہوں جنتے، میں نے جالی آب بھر کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بالکل صحیح بندوبست کر دوں گا۔ جن کا مال گیا ہے وہ میرے کوئی مامے چاچے تو نہیں لگتے، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے پچھلے دروازے سے اس کو باہر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کانسٹیبلوں کا اس پر پہرا لگا دیا۔ رات کا وقت تھا، جنت نے وہ جگہ مجھ کو بتا دی تھی جہاں اس کا قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ جگہ دوسرے تھانے میں تھی۔ میں نے اس تھانے کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی۔ وہاں کوئی ہیڈ کانسٹیبل بول رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے علاقے میں کہیں باوریہ خانہ بدوش ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کا یہ ڈیرا 4-5 دنوں سے آیا ہوا ہے اور اس کو جگہ معلوم ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں گارڈ ساتھ لا رہا ہوں اور وہ ایس ایچ او کو جگا کر بتائے کہ مجھ کو اس کے تھانے کے کم از کم 8 کانسٹیبلوں کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی ضرورت پوری کرنے کے واسطے پولیس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جو اب بھی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا تھا اور ملزمان کہیں سے کہیں جا پہنچتے تھے۔ فوراً کارروائی کے واسطے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ مجھ کو اس قسم کا تعاون مل گیا۔ میں نے تانگے منگوائے۔ یہ لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ تھانے میں سب کو معلوم تھا کہ تانگا بان کہاں کہاں رہتے ہیں۔ میں نے 8 کانسٹیبل بمائے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے رائفلوں سے مسلح ساتھ لیے اور روانہ ہو گیا۔ کہانی آگے چلانے سے پہلے میں آپ کو اس خانہ بدوش قبیلے کے بارے میں کچھ معلومات دے دوں۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ انڈیا میں اب بھی یہ قبیلے موجود ہیں اور ان کا پیشہ جرائم ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں چند ایک قبیلے جو خانہ بدوش ہوتے تھے جرائم میں مشہور تھے، بلکہ ان کو سرکاری شہرت حاصل تھی۔ ان میں بعض کے نام آپ کو بتاتا ہوں: آہیر، سانسی، باوریہ، نٹ، اوڈ وغیرہ۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑے سے نام بتائے ہیں، سارے انڈیا میں ایسے کئی قبیلے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو سارے ملک میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، چند ایک ایسے تھے جو محدود سے علاقے میں یعنی صوبوں کے اندر گھومتے پھرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک قبیلہ الگ الگ جرائم میں مشہور تھا۔ انگریزوں نے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا ہوا تھا اور پولیس والوں کو بتایا جاتا تھا کہ کون سا قبیلہ کون سے جرائم کرتا ہے۔ ایسا کوئی قبیلہ جب کسی علاقے میں آ کر ڈیرا ڈالتا تھا تو اس علاقے کا تھانہ چوکس ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ آبادیوں سے تھوڑا دور اپنے خیمے گاڑتے تھے۔ ان کے پاس رکھوالی والے خونخوار کتے ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ خود بھی خونخوار ہوتے تھے۔ اگر ان کے ڈیرے میں سے کسی ملزم کو پکڑنا ہوتا تو یہ لوگ پولیس کے راستے میں ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیتے تھے کہ بڑے مضبوط دل گردے والا تھانے دار بھی پیچھے ہٹ آتا تھا۔ یہ رکاوٹ اس طرح ہوتی تھی کہ یہ لوگ جب پولیس کو اپنے ڈیرے کی طرف آتا دیکھتے تھے تو ان کی تمام عورتیں، جن میں نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہوتی تھیں، تمام کپڑے اتار کر بالکل ننگی ہو جاتی اور پولیس کے سامنے آ کر ناچنے لگتی تھیں۔ یہ منظر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی تھانے دار آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ برہنہ عورتیں ناچتے ناچتے پولیس کو گھیرے میں لے لیتی اور بڑی بیہودہ حرکتیں کرتی تھیں۔ پولیس کو دل گردہ مضبوط کر کے ان پر ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس موٹے بانس ہوتے تھے،
چوری کا مال مثلا رقم اور زیورات وہ ان بانسوں میں چھپا دیتے تھے۔ پھر مرد بھی چمگادڑوں کی طرح شور و غل برپا کر دیتے جیسے ان پر بڑا سخت ظلم اور تشدد ہو رہا ہو۔ یہ ان کا پولیس مقابلے کا طریقہ تھا۔ بعض نوجوان لڑکیاں برہنہ حالت میں پولیس کے آدمیوں کے ساتھ لپٹ جاتی تھیں۔ اسحاق کے گھر ڈکیتی کی واردات کرنے والا قبیلہ باوریہ کہلاتا تھا۔ یہ لوگ ڈکیتی حیران کن طریقے سے گھروں میں داخل ہونے اور بھیس بدل کر اپنی شناخت چھپانے میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ رسہ گیری یعنی مویشی چوری بھی کرتے تھے۔ ان کی عورتیں آبادیوں میں جا کر چوڑیاں بیچتی یا نوکری تلاش کرتی تھیں اور اس طرح گھر بھیدی بن کر ڈکیتی کی وارداتیں کرواتی تھیں۔ اس قبیلے نے جنت کو جس طرح سے استعمال کیا تھا یہ بھی ان کا ایک خصوصی طریقہ واردات تھا۔ کبھی کبھار کسی بچی کو اغوا کر لینا بھی ان کے جرائم میں شامل تھا۔ جنت نے جس طرح اپنے آپ کو میرے حوالے کیا تھا یہ اس قبیلے کے واسطے کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے طریقہ واردات میں شامل تھا۔ اگر میں اس کا یہ سودا قبول کر لیتا تو یہ لوگ مجھ کو دھوکہ نہ دیتے۔ میں ان کی لڑکی کو بھی چند دن رکھتا اور ان سے مرضی کی رقم بھی وصول کر لیتا اور یہ لوگ پوری دیانتداری سے مجھ کو رقم دے جاتے۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں راتوں رات ہی ان کے ڈیرے پر جا پڑوں۔ دن کے وقت یہ لوگ میرے واسطے مصیبت بن جاتے۔ اس علاقے کے تھانے تک سڑک پکی تو نہیں تھی لیکن راستہ بڑا صاف تھا۔ تانگوں نے بڑے اچھے وقت پر دوسرے تھانے میں پہنچا دیا۔ وہاں کانسٹیبل تیار تھے۔ باوریوں کا ڈیرا وہاں سے 1 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر تھا۔ وہاں تک میں اس تھانے کے آدمیوں کی رہنمائی میں پہنچا۔ وقت فجر کی اذان کا تھا، ابھی اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی نفری کو ہدایت دے دی تھی کہ چھاپا کس طرح مارنا ہے۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ان کی کوئی عورت اس طریقے سے سامنے آئے جس طرح میں نے بیان کیا ہے تو گھونسا، ٹھڈ یا رائفل کا بٹ مار کر اوندھا کر دو۔ میں اس کو ظلم نہیں سمجھتا تھا۔ یہ لوگ مجرم تھے، میں نے ملزم پکڑنے تھے۔ ان کے کتوں نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ کتے بھیڑیوں کی طرح ہماری طرف آئے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو کہا کہ 2-3 راؤنڈ ہوائی فائر کرو۔ ان کا ڈیرا سویا ہوا تھا۔ ان کے ڈیرے کی آبادی 150 سے یا شاید ذرا زیادہ تھی، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ کتوں کے بھونکنے سے اور 6-7 گولیاں چلنے سے سارا ڈیرا جاگ اٹھا اور ایسی چیخ و پکار شروع ہو گئی کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پولیس آ گئی ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے بڑی اونچی آواز میں کہا کہ جو کوئی جہاں ہے وہیں خاموشی سے کھڑا ہو جائے ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ڈیرے کو میں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کتے بھونک رہے تھے اور بار بار حملہ کرنے کے واسطے آتے تھے۔ ان کی تعداد 7-8 تھی۔ کہیں سے مجھ کو اس طرح آواز ایک آدمی کی اور ایک کتے کی آئی جیسے کتے نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی رائفلوں کی گولی چل لی۔ کتے کا واویلا بلند ہوا اور ختم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کسی کانسٹیبل نے ایک کتے کو گولی مار دی ہے۔ تم لوگ پولیس کے گھیرے میں ہو، میں نے اعلان کیا۔ کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو گولی سے مارا جائے گا۔ شور شرابہ کچھ کم ہو گیا۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ قبیلے کے 2-4 بڑے میرے پاس آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ اعلان بھی کیا کہ عورتیں الگ ہو کر بیٹھ جائیں ورنہ میں ان کو مروا دوں گا۔ میرا یہ اعلان سنتے ہی کئی عورتیں میری آواز پر دوڑی آئیں۔ اب تھوڑی دور سے کچھ نظر آ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب ننگی تھیں اور اسی طرح ننگی گالیاں دے رہی تھیں۔ میں ذہنی طور پر اس کے واسطے تیار تھا۔ میں نے ریوالور نکال لیا اور میرے قریب جو 2 کانسٹیبل کھڑے تھے ان کو کہا کہ وہ 2 راؤنڈ ہوا میں فائر کریں۔ انہوں نے فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بھی ریوالور سے 2 گولیاں فائر کر دیں۔ عورتیں غائب ہو گئیں۔ حملہ کر دو، میں نے حکم دیا، کوئی زندہ نہ رہے۔ میرا یہ حکم صرف لفظی تھا۔ مجھ کو اتنا اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں حملے جیسا تشدد کرتا۔ میں نے پہلے ہی اپنے گارڈ کو بتا دیا تھا کہ میں یہ حکم دوں گا تو وہ دوڑ کر ان کے خیموں پر رائفلوں کے بٹ ماریں اور ایسا شور شرابہ کریں جیسے وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا یہ پھوکا حملہ کامیاب رہا۔ ان کی طرف سے آواز آئی کہ پہلے بڑوں سے بات کر لو۔ ادھر میں نے حکم دیا کہ حملہ روک لو۔ 2-3 منٹ بعد 3-4 معمر خانہ بدوش میرے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے جنت کے ذریعے جو واردات کرائی ہے وہ مال اور ملزم میرے حوالے کر دو، میں نے کہا۔ وہ خاموشی سے میرے منہ کی طرف دیکھتے رہے۔ اب تمہاری کوئی استادی نہیں چلے گی، میں نے کہا۔ میں حکم لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ گڑبڑ کرو تو تم پر گولی چلا دی جائے۔ میں تم پر رحم کروں گا، گولی نہیں چلاؤں گا، لیکن تمہارے خیمے اکھاڑ دوں گا اور ضرورت پڑی تو آگ لگا دوں گا۔ مال برآمد کر کے چھوڑوں گا۔ مجھ کو یقین تھا کہ مال ابھی محفوظ ہے
واردات کو 1-2 دن ہی ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ابھی زیورات کو توڑنا تھا، پھر شہر جا کر خاص قسم کے سوناروں کو دینا تھا۔ میں نے ان تینوں کو چپ دیکھا تو ایک کے منہ پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ وہ تھا تو میرے دادا کی عمر کا، لیکن وہ مجرم تھا۔ انہوں نے معلوم نہیں کیا کیا ظلم کیے تھے۔ تھوڑی دیر اور جھک جھک اور بک بک کے بعد وہ چوری کا مال برآمد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کا ایک بڑا مجھ کو الگ لے گیا اور اس نے مجھ کو وہی پیشکش کی جو جنت پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس سے مجھ کو یہ پتہ لگا کہ جنت کو ان لوگوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ پکڑی جائے تو یہ سودا کرے۔